نگراں وزیر اعظم نے جیسے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی تھی، کیا یہ بھی ہدایت دی تھی کہ ان مظاہرین کو فوراً واپس بلوچستان بھیجا جائے؟ نہیں جی، جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ان خواتین اور بچوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور جب ہم نے ان سے بات کی، ان میں سے ایک دو کو کچھ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، وہ فوری طور پر ڈاکٹر اور جو اسٹاف تھا ان کو ہماری موجودگی میں بلایا گیا، وہ طبی سہولت ان کو دی گئی، اور ان کی اکثریت یہی چاہتی تھی کہ جی آپ ہمیں یہاں سے نکالیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکثر وہ لوگ تھے جن کا اپنا یہاں پر کوئی گھر نہیں ہے اسلام آباد میں، تو ہم نے کہا کہ جی آپ کو ہم واپس کوئٹہ سیکیور طریقے سے بھجواتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جو گاڑی وغیرہ جس کا انتظام کیا گیا، اب پولیس کو لوگوں کو گاڑی میں بٹھانے کے جو آداب ہیں وہ شاید شاندار نہیں تھے، اور اس حوالے سے جو وہ ایک سین پیدا ہوا۔ پولیس کا جو رویہ تھا ان کو واپس بھیجنے کا وہ شاندار نہیں تھا، معذرت کے ساتھ وہ تو کوئی رویہ ہی نہیں تھا، وہ تو دھکے دے رہے تھے۔ جہاں تک پولیس کی جو رویہ ہے وہ صرف کل رات کا نہیں تھا، یہ تو آپ کے پورے ملک کا جو نظام ہے، اس کا جو ایک کلچر ہے، اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے ترقی یافتہ ملکوں کے اندر بھی کئی دفعہ جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو بس ڈرائیور ہے اس کی ان خواتین نے اس ڈرائیور کی پٹائی بھی کی، وہ گاڑی بند کر کے اس کے اندر بیٹھ بھی گئیں اور اپنے آپ کو ایک طرح سے بند بھی کر لیا، اور پھر پولیس وہ بیٹھی رہی انتظار میں کہ جی وہ کب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور بالآخر پھر ان کو جہاں بھی وہ جانا چاہتی تھی ان کو جانے دیا گیا۔ وہ جو ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس گلو بٹ نما کوئی شخص جو ڈنڈے برسا رہا تھا، اس کا بھی کل ذکر ہوا تھا کہ اس کا تعین ہونا چاہیے۔ جی اس کی تفتیش ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ یہ ذرا پتہ کریں کہ یہ کون لوگ تھے۔